کہ آپ میں ایسی کون سی کوالٹی تھی، آپ میں ایسی کون سی چیز تھی کہ جس نے اسٹوڈنٹ کو مجبور کیا اور اس نے آپ پہ ایک کتاب لکھ دی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں زاہد زمان بلگرامی اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب لوگ۔ ناظرین، آج سے کچھ دن پہلے میں نے ایک اسٹوڈنٹ کا انٹرویو کیا تھا، فہد بشیر کا۔ تو اس انٹرویو میں بتایا تھا آپ کو کہ انہوں نے اپنے ٹیچر سے انسپائر ہو کے ایک بک لکھی ہے۔ تو آج میرے ساتھ وہ خوش قسمت ٹیچر، وہ خوش قسمت استاد موجود ہے، سر جاوید ریاض۔ سر، آپ کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا۔ سر، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ میں ایسی کون سی کوالٹی تھی، آپ میں ایسی کون سی چیز تھی کہ جس نے اسٹوڈنٹ کو مجبور کیا اور اس نے آپ پہ ایک کتاب لکھ دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 2016 میں نے عالیان ہائی اسکول اینڈ کالج کو جوائن کیا تھا۔ وہ افتخار بٹ صاحب کی ایک کوشش تھی کہ یونیورسٹی سے فری ہوتی ہے مجھے کالج میں لے آئے۔ اچھا۔ تو اگر میں اس بیک گراؤنڈ کو دیکھوں تو وہ بیک گراؤنڈ بڑا بھیانک سا ہے، بڑا مشکل سا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی مجھے ٹیچنگ ایکسپیرینس نہیں تھا۔ اچھا۔ تو پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اتنی عزت دی، اور اس کے بعد افتخار بٹ صاحب جنہوں نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ دوسری بات یہ جو آپ نے کوشچن کیا ہے کہ انسپائر کیسے ہوا بچہ، یا مطلب یہ کیا سچویشن تھی۔ زاہد صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو اخلاص کے ساتھ کریں گے، بالکل۔ کسی چیز کے اندر جب آپ اخلاص ڈالیں گے تو اس اخلاص کا آپ کو جو ہے وہ اجر اللہ دے گا۔ بالکل۔ پرائیویٹ اداروں میں آپ خود پڑھاتے ہیں، ٹیچنگ کرتے ہیں، سیلریز وغیرہ، ان چیزوں کو جب آپ میٹر کر کے پڑھائیں گے، پیسے کو دیکھ کے پڑھائیں گے، جی، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ زندگی میں کامیابی ملے گی، بالکل ایسا نہیں ہے۔ آپ جب اس کے اندر خلوص ڈالیں گے، اخلاص ڈالیں گے، تو اللہ پاک آپ کو جو ہے نا وہ بہت ساری نعمتوں سے نوازیں گے۔ اب وہ میرا 3-4 سال کا جو ایکسپیرینس تھا عالیان اسکول میں، اس میں ایک تو جو میں سمجھتا ہوں جو کامیابی کی وجہ ہے بچوں کی، یا جس کی بھی، آپ ایک استاد ہیں، آپ اس سٹیج سے گزر کے گئے ہیں، بالکل۔ ایف ایس سی کی ایک سٹیج سے آپ گزر کے گئے ہیں، بالکل۔ آپ کو ساری اس کی مشکلات اور آسانیوں کا پتہ ہے۔ بالکل۔ جب آپ کلاس میں جائیں گے، پڑھائیں گے، صرف آپ جو ہے وہ بک کا نالج شیئر کریں گے بچوں کے ساتھ، تو دس مین آپ بچوں کو کچھ نہیں سکھا رہے۔ بالکل۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو اس سٹیج سے آگاہ کروانا ہے بالکل۔ کہ بچوں یہ ایف ایس سی کی جو سٹیج ہے یہ کیسی سٹیج ہے، یہ لائف ٹرننگ سٹیج ہوتی ہے، بیسیکلی بچوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ بالکل۔ جب آپ بچوں کو اس حقیقت کا بتائیں گے، ان چیزوں سے آگاہ کریں گے، پھر آپ کے بچے اسی طرح چلیں گے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو انسپائرڈ ہونا، یہ چیزیں ہونا، یہ قدرت کے کام ہے، کس کے دل میں کس کی بات بیٹھ جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم تو ایسی کوئی مطلب نہیں کرتے، البتہ میں ضرور یہ کرتا تھا اپنی کلاس کے اندر کہ بچوں کو اس حقیقت سے آگاہ کرواتا تھا کہ بچوں یہ سٹیج ایسی ہے، جی، یہ سٹیج ایسی ہے، یہاں سے آپ اگر اس طرح جائیں گے تو اس طرف جائیں گے، راستے دکھاتا تھا، بالکل کیونکہ ایسے ان راستوں سے میں خود گزر کے گیا تھا۔ اور بائی ہارڈ لک میں آج اس آپ کے چینل پہ بھی تذکرہ کروں گا کہ ایف ایس سی میں میرا صرف 1 نمبر کم تھا، میں ایم بی بی ایس سے ریجیکٹ ہو گیا تھا۔ اچھا۔ اور وہ بات میں ضرور بتاتا تھا اپنی کلاس میں بچوں کو، اور ان کو اس حقیقت سے آشنا کرواتا تھا بالکل۔ کہ جو ایف ایس سی کا جو بیسک ہے، وہ زخم ہے یا جو بھی ہے، وہ بڑا گہرا ہوتا ہے، بالکل۔ بندے کو زندگی بھر ساتھ چلتا ہے۔ تو ان میں سے جو بچے جو ہوتے تھے، جب آپ بہت ساری باتیں بچوں کو بتائیں گے تو جو بچہ جس کیلیبر کا ہوگا وہ اس بات کو پک کرے گا۔ بالکل۔ مطلب علم کے ساتھ ساتھ آپ عملی زندگی کے بارے میں جب بچے کو کلاس میں بتائیں گے تو شاید میرے خیال میں یہی وہ باتیں تھیں جس کی ایسے ہی۔ وجہ سے وہ بچہ انسپائر ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کا کرم ہوا کہ اللہ نے اتنی عزت دی کہ وہ بک لکھ ڈالی اس بچے نے۔ بالکل۔ یہ میرے لیے ایک انمول اور انوکھی سی بات ہے۔ اچھا۔ ہم بھی پڑھتے تھے، ہمارے دور میں بھی بڑے ہمارے استاد گزرے، الحمدللہ ہم ان کا بھی احترام کرتے تھے، کرتے ہیں، آپ جی بھی کرتے ہیں۔ شاید اسی احترام اور اسی عزت کا جو ہے نا، اسی تکریم کا بدلہ جو ہے نا ہمیں دنیا میں یہ ملا ہے کہ ہمیں بھی جو بچے ملے بالکل۔ وہ بھی الحمدللہ عزت اور تکریم میں کسی سے کم نہیں ہے۔ یہ فہد بشیر، یہ تو مطلب ماشاءاللہ اس نے ایک سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلایا،
اس نے ایک بک لکھی، آپ کے چینل پہ آیا، اس نے مطلب اس کے علاوہ بیسیکلی میرا جو سبجیکٹ تھا جو پڑھاتا تھا میں بایولوجی پڑھاتا تھا، جی اور پری میڈیکل میں موسٹلی بچے کم ہوتے ہیں، بچیاں زیادہ ہوتی ہیں. بالکل انسپائرڈ الحمدللہ بہت سارے تھے، لیکن بچیوں کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ نہیں آ سکتے، وہ باقی سسٹم. اچھا تو الحمدللہ جتنے بھی تھے ہمارے لیے سب ایکول تھے، اچھا سب کو ہم جو ہے بک کے ساتھ ساتھ عملی زندگی کے بارے میں بتاتے تھے. ٹھیک ہے، آپ ایک کوشش کر سکتے ہیں، بالکل. تو باقی جو ہے وہ جی میرا نیکسٹ جو کویشچن تھا وہ یہی تھا، آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے علاوہ بھی آپ سے کوئی انسپائر ہوا ہے کہ نہیں. آپ نے پہلے ہی بتا دیا کیونکہ وہ بچیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ الحمدللہ کیونکہ ایسے ہوتا ہے الحمدللہ. کہ وہ مطلب سامنے آ کے ایسے سوشل میڈیا اتنا، کیونکہ یہاں پہ اتنا ٹرینڈ نہیں ہے اس ہاں لحاظ ہاں سے، ایسے ہی ہے. تو اس وجہ سے شاید مطلب آگے آنا کس طرح سے بتانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو باقی سر کیونکہ گفتگو لمبی کرنے کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، تو آپ سے صرف میں یہ پوچھوں گا کہ آج کیونکہ ہمارے ٹیچرز بہت زیادہ ہو گئے، ایسے ہی. لیکن وہ رسپیکٹ ٹیچرز کی نہیں رہی ہوئی آپ کے خیال میں، کیونکہ آپ نے ایک انوکھی چیز اس ٹائم پہ میں کہتا ہوں کہ دی ہے کہ اس ایج میں آپ پہ ایک اسٹوڈنٹ مطلب بک لکھتا ہے، تو آپ ٹیچرز کو کیا کہیں گے؟ صرف اتنا کہوں گا کہ جب آپ پڑھا رہے ہیں، ایک تو آپ بک کا نالج آپ کے پاس ہے، وہ تو آپ دے رہے ہیں، ساتھ اخلاقیات پہ فوکس کریں. جی بچے کو آپ استاد کی رسپیکٹ کرنا سکھائیں، وہ آپ کے عمل سے ہوگی، بالکل وہ آپ کے کام سے ہوگی. بالکل آپ عزت دیں گے آپ کو عزت ملے گی. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کو بجائے جھاڑ پلانے کے آپ ان کو نصیحت سے، ایک اچھے انداز سے، ایک عمل سے آپ ان کو جو ہے نا ایک اچھے انسان بنا سکتے ہیں. ایسے ہی سمپل فارمولہ ہے، آپ جائیں خالص نیت کے ساتھ کام کریں، صرف بکس پہ نہ فوکس کریں، بچوں کے اخلاقیات پہ فوکس کریں، اس کی تربیت پہ فوکس کریں، کیونکہ یہی بچے معاشرے میں کل کو آپ کا عکس پیش کرتے ہیں. بالکل تو آپ جو ہے وہ تربیت پہ، یہ استاد ہے بیسیکلی، استاد یہ جو بچے کو بنائے گا، بچے کو سکھائے گا، بچے کو لے کے جائے گا. جب وہ آپ کے پاس آ گیا ہے تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ ایسے ہی آپ ہے. اس کی اخلاقیات کو پہ بھی فوکس کریں، اور آپ اس کے جو ہے وہ مضمون پہ بھی فوکس کریں. بالکل تو ایسے اخلاقیات، تربیت، یہ چیزیں سکھانا جو ہے نا وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. بالکل آپ سکھا سکتے ہیں، بالکل آپ بتا سکتے ہیں، اور کام اخلاص سے نیت سے کریں. بالکل اور دوسری بات میں یہ یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ صرف جو ہے وہ بک کا نالج آپ کے پاس ہونا یہ ضروری نہیں ہے. بالکل ٹیچنگ میتھڈالوجی آپ کے پاس ہونی بہت ضروری ہے. جو میں نے سیکھا ہے اپنے ناقص سے تجربے میں 3-4 سال، کیونکہ میرا پروفیشن ایگریکلچر ہے، میں ایگریکلچر آفیسر ہوں، اس ٹائم گورنمنٹ جاب کر رہا ہوں، اور میرا پیشن جو ہے وہ ٹیچنگ ٹیچنگ ہے، پیشن. اب جب آپ پروفیشنلی بھی ٹیچر ہیں، پیشنلی بھی ٹیچر ہیں، تو آپ کو پیشن ڈالنا پڑے گا اس کے اندر. پروفیشن کے ساتھ ساتھ پیشن ڈالنا پڑے گا. آپ کلاس میں جا رہے ہیں، آپ میتھڈالوجی چیک کریں. اگر آپ کے بچے آپ کے کسی میتھڈ سے بور ہو رہے ہیں، چینج یور میتھڈ یار، بالکل اپنے میتھڈ کو چینج کریں. بچوں کو ایسے میتھڈ پہ لے کے جائیں جس سے وہ آپ کی کلاس کو انجوائے کریں، بالکل اور آپ کا انتظار کریں. جی بالکل ایسے آپ کا انتظار کریں. میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کروں کہ میں ادھر کلاس لے رہا تھا، فاد لوگوں کی ایک سینئر کلاس ہے، اس کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. میں آیا تو لاسٹ ایگزام کے ڈیز تھے، تو مجھے بچوں نے کہا سر 2-3 چیپٹر ہمیں ریوائز کرنے ہیں. اچھا میں صبح 8 بجے شروع ہوا سر اس کلاس میں، اچھا تقریباً 1 بج گیا. یقین کریں گے، یہ سچی بات بتا رہا ہوں، 1 بج گیا. جب میں ٹائم دیکھا تو 3-3.5 چیپٹر ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا بچوں بس، کہتے ہیں سر ایک اور. اچھا مطلب 1 بجے آپ کو بچے کہہ رہے ہیں سر ایک ایک چیپٹر اور. اچھا دس مین، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں نے اس دن دیکھا، میں نے کہا یار یہ تو مطلب ماشاءاللہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو جب آپ کی کلاس میں بچے انٹرسٹ لیں گے، شوق سے بیٹھیں گے، تو آپ کا نالج بھی اچھا ڈیلیور ہوگا، آپ کو سیکھنے کے لیے بھی ملے گا، اور آپ کے بچے آپ سے بالکل انسپائرڈ ہونا. یہ سمپل چیز ہے، یہ بالکل کوئی ایسے اتنی بڑی ایسے بات نہیں ہے. اس سے زیادہ کہیں آگے جائیں گے. تو بالکل وہ دوسرا، جب آپ خالص سے نیت سے کام کریں گے تو اللہ پاک جو ہے آپ کو اس کا اجر کسی اور فارم میں دے رہے ہوتے ہیں، بالکل کسی اور کامیابی میں دے بالکل رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہے. سمپل سا فارمولہ ہے، بس سمپل فارمولہ ہے، سمپل سا فارمولہ ہے سمپل کہ فارمولہ. اخلاص نیت سے کام کرنا ہے، کام کریں، اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری ذمہ سمجھنا ہے، تو داری سمجھیں، اللہ تعالیٰ پھر وہ انسان کے لیے آسانیاں پیدا پیدا کرتا ہے. کرتے ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت دیا. ناظرین امید کرتا ہوں کہ یہ انٹرویو آپ لوگوں کے لیے کارآمد ثابت ہوگا. اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بہت بہت شکریہ.